ہمارا مرنے والا جب مرتا ہے، جس کا بھی انتقال ہوا، آپ نے جب قبر میں اتارا ہوگا تو ایک بندہ قبر میں اترا ہوگا نا، جس نے کینچی لگا کے اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، ایسا ہے، اور تلقین پڑھی ہوگی کسی نے اوپر بیٹھ کے قبر کے، جب نام آیا ہوگا کہ یا ہمارے یاسر ابن اختر حسین، اور کہا ہوگا اسماعی فم سن اور سمجھ، تو کاندھا ہلایا ہوگا۔ پہلے تو بچوں کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کر دوں کہ یہ کینچی لگا کے ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اگر ڈائریکٹ ہاتھ رکھیں گے تو سیدھا ہاتھ الٹے کاندھے کو پکڑے گا اور الٹا ہاتھ سیدھے کاندھے کو پکڑے گا۔ یہ کینچی اس لیے لگاتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے سیدھا کاندھا، الٹے ہاتھ سے الٹا کاندھا ہلایا، کہ جناب الٹے ہاتھ سے الٹا کاندھا، سیدھے ہاتھ سے سیدھا کاندھا ہلا کر کہتے ہیں یا فلاں ابن فلاں اسما افہم، اسما کہتے ہیں سن، اسما کا مطلب ہے عربی میں، اردو میں کہتے ہیں سن، افہم کا مطلب ہے سمجھ۔ ڈاکٹر تو میت ہی تب دیتے ہیں جب اس کی سمجھ ختم ہو گئی ہوتی، لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہیں سمجھ۔ سن تو صحیح ہے، سنتی روح ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح سن رہی ہے، ہم نے کاندھا ہلا کے کہا ہے اسما سن، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن کہہ رہے ہیں سمجھ، تو سمجھے گا کیسے؟ اگر سمجھ رہا ہوتا تو ہم اس کو دفن کیوں کر رہے ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی مردے کو تو یاد دلا رہے ہیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اس کی قدر کی تو آگے بڑھوں گا۔ اسما کا مطلب ہے سن، افہم کا مطلب ہے سمجھ۔ ہم اپنے مردے کو تو یاد دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جنازے میں جو ہمارے اور مسلمان بھائی آ گئے ہوتے ہیں انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم سمجھو ہمارا مرنے والا سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ سننے کی سمجھنے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اور زندہ وہی ہوتا ہے